العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب، فتقول ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم، فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمارا. وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا. وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب، أي اختير إتباع ما اتصل، ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم. وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. استثناء کا عنوان قائم کیا تھا اور 2 شعر پیش کیے تھے، جس میں تشریح آئی تھی کہ مستثنی کی 2 قسمیں ہیں، مستثنی متصل اور مستثنی منقطع، اور کلام کی 2 قسم آئی تھی، کلام موجب، کلام غیر موجب۔ کلام موجب مثبت کلام کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو، اور کلام غیر موجب اسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں، استفہام موجود ہو۔ مستثنی منقطع کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بنو تمیم کے علاوہ جمہور عرب کے نزدیک منسوب ہی ہوا کرتا ہے۔ بنو تمیم کے نزدیک اتباع یعنی مستثنی منہ کے تابع بنانا جائز ہے۔ جیسے کہا تھا ما قام القوم الا حمارا، تو حمارا یہ قوم کے اندر داخل نہیں ہے، قوم کا بعض، قوم کا جز نہیں ہے، اس لیے یہ منقطع ہے، منسوب ہوگا۔ لیکن اجازہ بنو تمیم، بنو تمیم نے اجازت دی ہے اس کی، یعنی اتباع کی، قوم کے تابع بنا کر اعراب لانے کی۔ تو ان کے نزدیک کہیں گے ما قام القوم الا حمار، کہ قوم نہیں کھڑی ہوئی مگر گدھا، تو القوم مرفوع ہے تو حمار بھی مرفوع رہے گا۔ وما ضربت القوم الا حمارا، القوم منصوب ہے تو حمار منصوب رہے گا۔ وما مررت بالقوم الا حمار، القوم مجرور ہے تو حمار بھی مجرور ہوگا۔ اتباع تابع بنانا، اتباع یا مستثنی منہ کا اتباع کرنا، اتباع تابع بنانا۔ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، یہی مراد ہے مصنف کے قول وَانصِبْ مَنْ قَطَعَ سے۔ مصنف نے کہا تھا وَانصِبْ مَنْ قَطَعَ، اور جو منقطع ہو اسے نصب دو۔ اسی کی تشریح کیا کہ جو مستثنی منقطع ہوگا اسے نصب دینا چاہیے۔ وعن تمیم فیہ ابدال وقع، اور بنو تمیم سے اس میں ابدال، اتباع تابع بنانا
بدل لانا جو اعراب مستثنی منہ کا ہے وہی مستثنی کا لانا یہ واقع ہوا ہے، یعنی جائز ہے ان کے نزدیک۔ اسی کی مثال دے کر کے وَأَجَازَهُ بَنُو تَمِيمٍ سے گویا کہ اسی مصرے کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَعَن تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعَ وَأَجَازَهُ بَنُو تَمِيمٍ فَتَقُولُ مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارٌ وَمَا ضَرَبْتُ الْقَوْمَ إِلَّا حِمَارًا وَمَا مَرَرْتُ بِالْقَوْمِ إِلَّا حِمَارٍ هذا هو المراد، یہی مراد ہے ان کے قول وَانصِبْ مَنْ قَطَعَ إِلَى آخِرِهِ سے، وَانصِبْ مَنْ قَطَعَ وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ سے، ای انصب الاستثناء المنقطع، یعنی نصب دے دو مستثنی منقطع کو، یعنی نصب دے دو مستثنی منقطع کو اذا وقع بعد نفی، لیکن عام نہیں ہے کہ مستثنی منقطع کو نصب دے دو، جب کلام غیر موجب میں آئے تب نصب دے دو۔ کلام موجب کی بات نہیں کہی ہے، اذا وقع بعد نفی، جب واقع ہو نفی کے بعد، او شبہ ہی یا شبہ نفی کے بعد، عند غیر بنی تمیم، بنو تمیم کے علاوہ کے نزدیک، یعنی دو شرطیں ہیں، کلام غیر موجب ہو اور غیر بنو تمیم کے نزدیک ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مستثنی منقطع منصوب ہوگا۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا مستثنی منقطع منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ دو قاعدے دو شرطیں بھی آ گئیں کہ دو قاعدوں کے ساتھ منصوب ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو اور دوسرے غیر بنو تمیم ہے۔ وَأَمَّا بنو تمیم، رہی بات بنو تمیم کی، فَيُجِيزُونَ إِتْبَاعَهُ، تو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں مستثنی منقطع کو بدل لانے کو، تابع بنانے کو، ابدال وقع، وعن تمیم فیہ ابدال وقع، واما بنو تمیم فیجیزون اتباعہ، رہی بات بنو تمیم کی تو یہ اجازت دیتے ہیں مستثنی منقطع کو تابع بنانے کا مستثنی منہ کے، اتباعہ اس کے تابع بنانے کا، کس کے تابع؟ مستثنی منہ کے تابع۔ فمعنى البیتین، یہاں تک تشریح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب خلاصے کے طور پہ ذکر کر دے رہے ہیں۔ فمعنى البیتین، تو دونوں شعروں کا معنی ہوا ان الذی استثنی بإلا ينتصب، کہ جو الا کے ذریعے مستثنی ہو وہ منصوب ہوگا۔ تو دونوں شعروں کا مطلب ہوا کہ ان الذی استثنی بإلا ينتصب، کہ جو بھی الا کے ذریعے مستثنی ہوگا وہ منصوب ہوگا۔ ان کان الکلام موجبا ووقع بعد تمامہ، دو شرط، اگر کلام موجب ہو اور جملہ مکمل ہونے، تمام مرکب تام کے بعد واقع ہو، ووقع بعد تمامہ، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی کلام موجب میں کلام مفید ہو، موجب ہو، اس کے بعد واقع ہو۔ ان کان الکلام موجبا ووقع بعد تمامہ، اس کلام موجب کے بعد تمام یعنی مرکب مفید ہو جائے، ناقص نہ ہو، اس کے بعد واقع ہو۔ وقد نبہ علی هذا التقیید بذکرہ حکم النفی بعد ذلك، اور تنبیہ کیا ہے اس قید پر، اس کو ذکر کرنے کے ساتھ، اس کے نفی کے حکم کو ذکر کرنے کے ساتھ، بعد ذلك اس کے بعد، وإطلاق کلامہ اور ان کے کلام کا مطلق لانا، يدل على انہ ينتصب دلالت کرتا ہے کہ وہ منصوب ہوگا، کہ مستثنی منصوب ہوگا، سواء کان متصلا او منقطعا، چاہے وہ متصل ہو یا منقطع ہو، چاہے وہ متصل ہو یا منقطع ہو۔ ان الذی استثنی، وہ جو مستثنی ہو، یہ مطلق رکھا ہے، جو بھی مستثنی ہے
چاہے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہے بعض ہے یعنی مستثنا متصل ہے، یا پہلے مستثنا منہ کے اندر داخل نہیں ہے منقطع ہے۔ ان الذی استثنی، جسے بھی مستثنا بنایا جائے چاہے متصل ہو یا منقطع، تو کہہ رہے عام رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ الا کے بعد اس پر نصب آئے گا، سواء کان متصلا او منقطعا، چاہے وہ متصل ہو اور چاہے وہ منقطع ہو۔ تو کلام موجب ہو بعد تمام ہی، کلام کے تمامیت کے بعد واقع ہو تو پھر چاہے مستثنا متصل ہو یا منقطع منصوب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ، اور اگر کلام غیر موجب ہو، اور اگر کلام غیر موجب ہو، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ نَفْيٌ أَوْ شِبْهُ نَفْيٍ، اور کلام غیر موجب کی تعریف کر دیا بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ، اور کلام غیر موجب وہ جملہ ہے جس میں نفی آئے یا نہیں یا استفہام آئے، شبہ نفی نہیں یا استفہام کو کہتے ہیں اور پھر نفی کے مشابہ ہے، جس میں نفی یا شبہ نفی آئے، اے انتخب منتخب کیا گیا ہے، اے اختیر یعنی اختیار کیا گیا ہے، اتباع متصل مستثنا متصل کے تابع بنانے کو، یعنی اگر کیا ہے کلام منفی ہے، کلام غیر موجب ہے، تب پھر تفصیل ہے ادھر کہ اگر مستثنا متصل ہے تو الگ مسئلہ ہے اور مستثنا منقطع ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اتباع متصل، اگر متصل ہے تو اس کو تابع بنانے کا کو اختیار کیا گیا ہے، یعنی مستثنا منہ سے بدل واقع ہو سکتا ہے اگر مستثنا متصل ہے۔ ما جاء القوم الا زید، ما ضربت القوم الا زیدا، ما مررت بالقوم الا زید، تو یہ زیدن الا زیدن الا زیدن الا زیدن جو آ رہا ہے یہ مستثنا متصل ہے القوم میں، اسی لیے یہ کیا اتباع یعنی اس کو تابع بنانا جائز ہے۔ اور کلام کیسا ہے غیر موجب، جس میں نفی نہیں استفہام ہے، لہذا اگر مستثنا منقطع ہو تو وہ منصوب ہوگا، متصل ہے اور کلام منفی والا ہے، کلام غیر موجب ہے تو اس میں اتباع تابع بنانا ابدال یہ جائز ہے، اختیرہ پسند کیا گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ، اور اگر کلام غیر موجب ہو، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ نَفْيٌ أَوْ شِبْهُ نَفْيٌ، اور یہ وہ کلام ہے جس میں نفی یا شبہ نفی ہو، انتخب ان کان غیر موجب انتخب، تو منتخب کیا گیا ہے، ای اختیر یعنی اختیار کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، اتباع متصل مستثنا متصل کو تابع بنانا۔ وواجب نصب من قطع، اور واجب ہوگا انتخب ان کان غیر موجب شرط، انتخب جزا ان کان غیر موجب شرط، واجب نصب من قطع جزا، تو اگر کلام غیر موجب ہو تو واجب ہے نصب دینا من قطع کو منقطع کو، یہاں متصل متصل، یہاں منقطع منقطع، یعنی مستثنا متصل اور مستثنا منقطع۔ تو اگر کلام غیر موجب ہو تو واجب نصب منقطع، تو واجب ہے مستثنا منقطع کو نصب دینا عند غیر بنی تمیم، بنو تمیم کے علاوہ کے نزدیک، بنو تمیم کے علاوہ کے نزدیک۔ وَأَمَّا بنو تمیم، رہی بات بنو تمیم کی، فَيُجِيزُونَ، تو یہ اجازت دیتے ہیں اتباع المنقطع، منقطع مستثنا منقطع کو تابع بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ لہذا یہ پوری بحث مکمل ہو گئی یہاں پہ 4 مصروں والی۔ تو ایک بات تو بتائی پہلے کہ الا کے بعد مستثنا کا حکم ہے نصب آنا، اور یہ کہا ہے مطلقاً، اس کا مطلب ہے مستثنا متصل ہو یا مستثنا منقطع ہو۔ پھر بتایا ہے کلام منفی ہو یا مثبت ہو، کلام منفی اور کلام مثبت میں
فرق ہو جاتا ہے۔ کلام مثبت ہو یعنی کلام موجب ہو تو مستثنی متصل کو تابع بنا سکتے ہیں، اور کلام منقطع کو ہمیشہ نصب لائیں گے جو اخیر میں کہا ہے۔ اور کلام غیر موجب ہو، موجب نہیں غیر موجب ہو یعنی نفی نہیں استفہام ہو تو پھر متصل اور منقطع کے درمیان فرق ہو جائے گا، متصل کو تابع بنا سکتے ہیں اور منقطع کو منصوب لائیں گے، لیکن بنو تمیم کے نزدیک وہ بھی منقطع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور بعد نفین او کنفین انتخب کے ذریعے کلام موجب اور غیر موجب کی تشریح کیا ہے، اور اتباع متصلہ سے اتباع منقطع کی نفی کیا ہے، لیکن بنو تمیم کے نزدیک اتباع منقطع بھی جائز ہے، جیسا کہ اخیر میں اس کو پیش کیا ہے۔ اس طریقے سے حاصل کلام یہ نکلا، ایک تو ہمیں مستثنی کا حکم معلوم ہوا کہ منصوب ہوتا ہے الا کے بعد، دوسرے کلام کی دو قسمیں معلوم ہوئی، کلام موجب کلام غیر موجب۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی کہ مستثنی کو مستثنی منہ کے تابع بھی بنایا جاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک جو ہے مستثنی منقطع کو تابع نہیں بنایا جاتا، لیکن بنو تمیم کے نزدیک اس کو بھی تابع بنا سکتے ہیں۔ فَيُجِيزُونَ اتباع المنقطع وغیر نصب سابق فی النفی قد یاتی ولكن نصبه اختیر ان ورد ولكن نصبه اختر ان ورد، اور سابق کے نصب کے علاوہ نفی میں کبھی آتا ہے، قد یرد کبھی آتا ہے، سابق کے نصب کا غیر سابق کے نصب کے علاوہ نفی میں قد یاتی کبھی آتا ہے، ولیکن نصب اختر لیکن اس کے نصب کو اختیار کرو، اختر اختارا یختار اختیاراً سے اختر لا تختری امر آئے گا، اختر اس کے بعد اختارا اختارو اختاری اختارا اخترنا، یعنی تثنیہ میں کیا ہو جائے گا، فعل ماضی کی طرح ہو جائے گا، اختارا اختارا اختارو، لیکن امر میں امر کے پہلے صیغے میں اختر، دوسرے میں نہیں پتہ چلے گا کہ امر ہے یا ماضی ہے۔ ولیکن نصبہ اختر ان ورد لیکن اختیار کرو اس کے نصب کو اگر وارد ہو۔ یہ نیا شعر پیش کر رہے ہیں، اذا تقدم المستثنى علی المستثنى منہ، اگر مستثنی مقدم ہو مستثنی منہ پر، اگر مستثنی مقدم ہو مستثنی منہ پر، فإما أن يكون الكلام موجبا أو غیر موجب، تو اگر کلام موجب ہو یا غیر موجب، اگر کلام غیر موجب، فإما أن يكون تو یا تو کلام موجب ہوگا یا کلام غیر موجب ہوگا۔ اب یہ نئی بات یہ بتا رہے ہیں کہ مستثنی پہلے ہی آ جائے، اب پہلے آ جائے تو دو شقیں نکال رہے ہیں۔ فإن كان موجبا، اگر پہلے آ جائے مستثنی اور کلام مثبت ہو، وجب نصب المستثنی، تو مستثنی کا نصب واجب ہے، نحو قام الا زیدا القوم، قام یہ کیا ہے، کلام موجب ہے، الا زیدا مگر زید، القوم قوم، قوم کھڑی ہوئی مگر زید، تو یہاں القوم مستثنی منہ ہے اور الا زیدا مستثنی ہے۔ اسی کو کہا کہ اگر مستثنی مقدم ہو جائے مستثنی منہ سے، تو مقدم ہو گیا یہاں پر، لیکن اس کے بعد کہنے کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب۔ تو اگر کلام موجب ہو جیسے کہ قام مثبت کلام ہے، تو کہنے کہ اب ایسی صورت میں جو مستثنی تھا جیسے پہلے منصوب ہوا کرتا تھا، مقدم ہونے میں بھی کیا ہوگا، منصوب ہی ہوگا۔ وَإِن كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ، اور اگر غیر موجب ہو، اور اگر غیر موجب ہو، کلام موجب ہے تب تو مستثنی منصوب ہونا طے ہے، واجب طے ہے، لیکن اگر یہ منفی ہو تو
تو کہہ رہے طے نہیں ہے بہتر ہے منصوب. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ اور اگر کلام غیر موجب ہو یعنی ما قام ہو جائے تو پھر الا زیدن جو مقدم ہے اس پر نصب آئے گا بہتر ہے. غیر نصب بھی آ سکتا ہے اور اگر ما قام نہ ہو قامہ ہو تب تو نصب طے ہے. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُوجَبٍ اور اگر کلام غیر موجب ہو فالمختار نصب ہو تو پسندیدہ ہے نصب طے نہیں ہے کہ وہی آئے گا. فَتَقُولُ مَا قَامَ إِلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ تو آپ کہیں گے بہتر ہے ما قام الا زیدًا القوم کہ نہیں کھڑی ہوئی قوم مگر زید. ومنہ قولہ وقت پورا ہو گیا. ومنہ قولہ سے بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.